الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في البحر همم لكم بيدي ساحل لنا وشفى لنا إمدادكم الرنجوا وعدادكم ترتيب الدنيا إرشادكم يا وسيلة تستقيم لحمزكم في بها خير وفاء الخاتمة المصطفى والمنتظى وابنهما والفاطمة. یا الہی بحق بنی فاطمہ کے بقول ما کنی خاتمہ اگر دعوت الرسولی والقبول من دست و درمان آل رسول. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب لولاک تاجدار مدینہ راحت سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام
اس لیے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، چاہے گھروں میں عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، چاہے وہ بزرگ جو کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکے، بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکے، وہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور جو بھی ہم سب مسجد میں حاضر ہیں، جتنا بھی آپ کے دل میں ایمان ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، لگن ہے، محبت ہے، چاہت ہے، اتنی چاہت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کریں، تاکہ روز محشر ہمیں اللہ کے پیارے حبیب کریم لاجپال آقا کا قرب حاصل ہو جائے۔ اس لیے بلند آواز کے ساتھ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، پر دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، پر دل تو ہے مدینے میں، یاد بس گئی ہے سینے میں، بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، دل تو ہے مدینے میں۔ کاش ان کے کوچے سے پیغام لائے صبا، چل تجھ کو بلاتے ہیں، چل تجھ کو بلاتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں، چل تجھ کو بلاتے ہیں، مصطفیٰ نہایتی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں، جتنے بھی حضرات میری آواز سن رہے ہیں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج پھر اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کچھ درس حدیث، کچھ درس قرآن سننے اور سنانے کی، اور اس کے بعد مل کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے،
چند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے، اور میرے ساتھیوں نے جمعہ المبارک کے اس اشتہار میں آج کا جو موضوع لکھا ہے وہ ہے استقبال رمضان، کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں۔ حضرات محترم، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ کسی بھی موضوع پر یا کسی بھی ایک عنوان پر مکمل تقریر بیان خطبہ ہو سکے۔ مختصر چند باتیں عرض کروں گا جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہوگا، کہ آپ نے اکثر میرے جمعہ المبارک کے خطبات میں اس بات کیے، عام جو اصال ثواب کی محافلیں ہوتی ہے وہاں بھی میں یہی باتیں عرض کرتا ہوں جن کا مقصد ہمارے لیے یہ ہو کہ ہمیں اس دنیا میں بھی ان باتوں کا فائدہ ہو، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان باتوں کا فائدہ ہو۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ مہمان آتا ہے تو ہم گھر میں اس کے استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جتنا عظیم شخص ہوگا، جتنا بلند مرتبے و مقام والا ہوگا، ہم گھر میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ انتظام و انتظام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ذاتی مہمان ہو گھر والا، تو گھر کو ہم سب سے پہلے صفائی کرتے ہیں گھر کی، کہ ہمارے مہمان آنے والے ہیں، ہمارے گھر میں جو چارپائیاں ہیں، جو ٹیبل میز ہیں، کرسیاں ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان پر کپڑا پھینکتے ہیں، صفائی کرتے ہیں کہ آنے والے کا ہم استقبال کریں۔ پھر کچھ لوگ آج کل پھولوں کی پتیاں لے آتے ہیں گلاب کی، کہ ہمارے جو مہمان آئیں گے ہم ان کا استقبال اس طرح کریں گے کہ ان کے سروں پر جو ہے وہ پھول کی پتیاں برسائیں گے۔ پھر جو ہمارے مہمان کعبہ اللہ شریف میں گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہار بھی لاتے ہیں، کہ ہم ان کا استقبال اس طرح کریں گے کہ ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ تو یہ جو ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنے کے بے شمار واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں اصل جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ہر قسم کی خطورت سے، ہر قسم کے دور سے، ہر قسم کے آلات سے اس کو صاف کر دینا ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم دیواروں پر، ٹیبل پر، میز پر جتنی بھی کرسیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کی ہم صفائی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہمان آنے والے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا دل پاک اور صاف کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو ہر قسم کی خطورت سے، ہر قسم کے بد و نہ سے، ہر قسم کی گفتگو سے پاک کریں گے، پھر ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا ہمیں جو ہے وہ لذت اور اشتہائی ملے گی۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک اگر صرف لفظ رمضان پر میں گفتگو کروں نا تو کئی گھنٹے گزر جائیں، صرف ماہ رمضان کے جو لفظ رمضان کے معنی اور مطالب ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک اس کا معنی ہے کرم کرنے والا۔ ماہ رمضان کا کیا معنی ہے؟ کرم کرنے والا۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کرم کے بادل کی بارش نازل کر دیتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فرمایا کہ لوگوں سن لو، جب ماہ رمضان آتا ہے وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ، رمضان داخل ہوتا ہے وَإِذَا فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کا معنی یہ نہیں کرم کرنے والا تو یہ بھی رب کا کرم ہے کہ وہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ لوگوں سن لو، ماہ رمضان جب آتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا دَخَلَ رمضان فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ رب کا کرم یہ بھی ہوتا ہے، رب کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرات محترم اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے۔ سب سے پہلے ابھی سے میرے سمیت یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سب سے پہلا میں اس میں شامل ہوں، پھر آپ بھی شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے آج جمعہ المبارک کی عظمت و برکت و رحمت والا دن ہے۔ اگر ہمیں پہلے ایمان مسلمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماہ شعبان کا یا ماہ رمضان کا یا ویسے پورے سال کا جمعہ مبارک کی کتنی عظمتیں برکتیں رحمتیں ہیں، ہم اپنے کاروبار اپنی فیملیز اپنے گھر چھوڑ کے صبح کی فجر کی نماز کے بعد ہم آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اتنی رحمت اور برکت والا یہ دن جمعہ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری سورت نازل کر دی ہے۔ جمعہ المبارک سورت جمعہ جب ہم سنتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس کا آپ آج جا کے ترجمہ پڑھنا، ہر مسلمان کے گھر میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑ کے جلدی کر کے مسجد میں آ جایا کرو، اپنے کاروبار بزنس سارا کچھ بند کر دیا کرو۔ بہت سے مفسرین محدثین شارحین فرماتے ہیں جو جمعہ کی اذان کے بعد کام کرتا ہے وہ اسلامی شریعت کی روح سے وہ جائز نہیں، اس لیے کہ رب کی نص قطعی سے قرآن سے یہ ثابت ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب جمعہ کے لیے منادی ہو جائے، اذان ہو جائے، تمہیں بلایا جائے تو سارے کے سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو اس لیے جتنے بھی حضرات میرے سمیت ہم شامل ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے ہم صرف اس وقت وضو کر سکتے ہیں، تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں، یا مسجد جو جامعہ ہے اس کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری جو نمازیں قضا ہو چکی، کسی بیماری کی وجہ سے کہیں ہم سفر میں تھے، حضر میں تھے، گھر میں مہمان آ کے کہیں بھی، سب سے پہلا کام ہم نے ماہ رمضان مبارک کے استقبال میں کیا کرنا ہے، جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ان پر ہم نے توبہ کرنی ہے اور دل میں وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک آئے گا، اس میں ویسے ہی جب ماہ رمضان آتا ہے تو انسان کا جو دل وہ موم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں زیادہ مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں زیادہ، اس لیے کہ شیطان جو بند ہو چکا ہوتا ہے
تو مسلمان اکثر بے شمار مساجد میں رونقیں لگ جاتی ہیں، کہیں اذان کا آواز، کہیں شہری میں اٹھانے کا آواز، کہیں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلا وعدہ کیا کرنا ہے، جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم نے ماہ رمضان میں وہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ آئیں 10-20 منٹ پہلے آ جائیں ماہ رمضان میں، اگر نفل ادا کریں گے تو فرض جتنا ثواب ملے گا، اگر فرض ادا کریں گے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی کی کسی بھی وجہ سے، غلطی سے، کوتاہی سے، لاپرواہی سے، بیماری سے، کسی بھی وجہ سے ہماری جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں وہ نمازیں جو ہے وہ پڑھیں گے، قضا نمازیں ضرور پڑھیں گے۔ تو دوسرا جو ہے نماز قضا صرف فرض قضا کرنے پڑتے ہیں، جو سنتے ہیں نفل ہیں وہ قضا نہیں ہوتے، لیکن عشاء کی نماز جو قضا کرنی ہے اس میں 4 فرض اور 3 وتر ضروری ہیں، وہ وتر بھی آپ نے قضا کرنے ہیں۔ جو بھی نماز جب بندہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ صبا، کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ترغیب دو، تاکید کرو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے ساتھ لاؤ، جب بالغ ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کر کے نماز پڑھو۔ یہ حدیث پاک ہے، بعد میں آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو آسانی ہے گوگل میں سرچ کرنے کہ نماز کب سے فرض ہوتی ہے، جب بندہ پہلے دن بالغ ہوتا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اس وقت سے لے کر جب تک جسم میں روح ہے اس وقت تک نماز کوئی بھی بندے کو معاف نہیں۔ جو خواتین ہیں وہ مہینے میں چند دن آتے ہیں، ان پر نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر کبھی بھی نماز معاف نہیں، چاہے ہاں اگر وہ بے ہوش ہو جائے، پورا ایک نماز کا جو وقت ہے وہ گزر جائے، اس پر بے ہوشی طاری کی کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ نماز اس پر معاف ہو سکتی ہے۔ اگر ہوش آنے کے بعد اسے پتہ چل جائے تو وہ بھی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے استقبال رمضان کے لیے کہ جیسے ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں نا، ہم نے گھر کو صفائی کرتے ہیں، پھر کھانے پینے کا سارے کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ آج سے ہم نے جمعہ کی مبارک سے ہی ہم نے نماز قضا شروع کر دینی ہے۔ وعدہ کر لینا کہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ ظہر کے وقت آئیں گے تو ہم نماز قضا ادا کریں گے، عصر کے وقت آئیں گے پھر قضا نماز ادا کریں گے، مغرب کے بعد آئیں گے پھر اگر وقت ہوا تو نماز قضا کریں گے۔ جو لوگ ماہ رمضان مبارک میں نفل ادا کرتے ہیں، فرض جتنا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرتے ہیں ایک فرض کے بدلے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ روزے فرض کیوں ہوئے تھے؟ فرض جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا اس میں یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بننے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں نے کی کہ جیسے ہم گھر کو صاف کرتے ہیں، کرسیاں ٹیبل میز صاف کرتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، یہ مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنا دل صاف کرنا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے گا ہر قسم کی بیماری سے، پھر انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملا چاہے جمعہ پر چاہے ویسے، تو میں عرض کروں گا کہ ایک روزہ جو ہوتا ہے وہ عام روزہ، عام بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں تو وہ عام بندوں کا روزہ ہے۔ پھر وہ خاص بندوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا روزہ ہوتا ہے۔ مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کام
جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ ہم اگر چھوڑ دیں گے تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر صرف آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے باقی کام نہیں چھوڑے تو ہمیں اس روزے کا اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے. تو اس لیے صرف یہ نہ سمجھے کہ پیٹ کا روزہ ہے کہ صبح ہم نے کھانا سحری کے وقت کھا لیا شام افطاری کھا لی تو یہ روزہ نہیں. آنکھ کا بھی روزہ ہے. جن چیزوں سے خدا کی غفلت ہوتی ہے جس طرف نگاہ ڈالنا منع ہے شریعت میں وہ چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا. جس طرف چل کر رب کی نافرمانی ہوتی ہے اس طرف سے ہم رک جائیں گے تو وہ ہمارا روزہ ہوگا. جو بات ہم زبان سے ویسے ہی منع ہے شریعت میں جھوٹ بولنا منع ہے غیبت کرنا گالی گلوچ کرنا یہ منع ہے. لیکن ماہ رمضان میں اگر ہم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو ہمیں روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اس طرح ہمیں روزہ رکھنے کی. آج سے ہی ہم اپنے گھر میں جائیں آپ نے ایک ڈائری لے لیں آپ نے لکھ لینا ہے فجر کے بعد ہم نے اذان ہوگی جب تک اذان ہوتی ہے تو ہم نے 2 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے یا ایک سپارہ پڑھنا ہے. ہم نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے جب تک اذان ہوتی ہے ہم نے ایک سپارہ پھر ظہر کے وقت پڑھ لینا ہے. پھر عصر کا ٹائم ٹیبل بنا لیں نظام اوقات بنا لیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں اتنیاں نیکیاں کرنی ہے کہ اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو ہے وہ رحمت اور برکت عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ سن لیں آج ہی آپ چھوٹا سا کاغذ رکھ لیں اس میں 30 دن لکھ لیں کہ پہلے روزے ہم نے اتنے سپارے پڑھنے ہیں فجر کے بعد ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد تراویح میں جو ہم سنتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات ضروری بات 2 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں کہ کوئی مسلم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. جو حضرات میرے سمیت موبائل استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کریں ماہ رمضان مبارک میں ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب اس کو بند کر دیکھنے کے لیے کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنا ہے. اگر ہم کوئی دینی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی گانا چل گیا پھر بھی ہمارا روزہ مقبول ہو گیا. اگر جیسے یہ جو آج کل ٹک ٹاک پر ویڈیو چلتی ہے ہر ایک دینی ویڈیو کے ساتھ 5 ویڈیو جو فحاشی والی ہے اور یامی والی ہے وہ ساتھ لگاتے ہیں. فیس بک میں آپ خود جا کے ازما کے دیکھ لینا کسی بھی مولانا صاحب کی پیر صاحب کا رضا مصطفی صاحب کی سولے پیر اکبر قادری صاحب کی سولے ویڈیو ختم ہوگی اس کے آگے 5 ویڈیو خود بخود یہودی ایجنٹوں نے آگے اس کے جو ہے نا وہ دوسرے قانون والی اور پوری ویڈیو جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں. اس لیے ماہ رمضان مبارک میں انشاءاللہ میں بھی ممبر پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی کوشش کروں گا کہ کم موبائل استعمال کروں. آپ بھی اس سے بچیں جتنا ہم بچیں گے اتنا ہمیں زیادہ روزے کا. نماز ہم پڑھتے ہیں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو پھر ہم رکتے کیوں نہیں. 5 منٹ میں نے کہا تھا زیادہ ہو جائیں گے تو معافی چاہتا ہوں آپ سے بس آخری بات کر کے یہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم گناہوں سے بچ کیوں نہیں سکتے. بھائی ظفر اقبال صاحب بالا صاحب اکثر میرے ساتھ جو ہے عربی میں باتیں کرتے ہیں میں آگے سے ہنس دیتا ہوں میں کہتا ہوں میں کیا جواب دوں. وہ ان باتوں کو جانتے ہیں. نماز جو ہے جو مسلمان سچے دل سے نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پھر ہم بچتے کیوں نہیں اس لیے کہ ہمیں نماز کے مسائل نہیں پتا اس لیے کہ ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع ہی نہیں رہا. اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ابھی
کئی دوست گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم مولوی صاحب نے لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا غلام رضا بابو صاحب کے محلے میں شکیلا جی میں محفل کی، میں نے کہا 20 منٹ مجھے انتظار کرنا پڑا، فاتح بند تھی، کوئی بندہ بھی گاڑی والا ہے، رکشے والا ہے، کوئی بھی ہے، ہاں افراتفری ہے کہ میں اس سے پہلے جاؤں، اس سے پہلے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شادی میں گیا، 2 بجے کا وقت تھا، 4 بجے انہیں کھانا ہمیں دیا، 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، لیکن کوئی بندہ نہیں بولا کہ کیوں ایسا کیا ہے۔ لیکن مسجد میں امام صاحب اگر 1 2 4 منٹ زیادہ کر لینا تو شور پڑ جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے ایمان، ہمارے دل، ہمارے جذبے ختم ہو چکے ہیں۔ نماز کے جو 7 چیزیں ہیں آپ غور کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جو 5 منٹ میں نے آپ سے لوں گا انشاءاللہ قیامت تک فائدہ ہوگا۔ 7 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں نماز میں۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو، نص قطعی سے ثابت ہو۔ اگر نماز میں سے یہ 7 چیزیں کسی بھی طرح سے رہ جائیں، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے ہم کہتے ہیں نماز کے فرض۔ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں۔ اکثر میں نے بندے دیکھتے ہیں یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، صحیح طریقے سے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب امام صاحب بتاتے ہوتے ہیں ہم اپنی سوچ میں ہوتے ہیں، جاتے ہی اس وقت ہے ابھی خطبہ شروع ہوگا تو اور چند ساتھی آ جائیں گے، جماعت بھاری ہونے والی ہوگی اور چند ساتھی ہو جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے نماز پر۔ اگر آپ آئے ہیں امام صاحب رکوع میں، آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کی، آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ اکبر نہیں کہا، تو آپ رکوع میں ساتھ مل کے، لیکن آپ کی نماز وہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ پہلا فرض ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ جو انگلیاں اپنی مرضی سے جتنی کھلی ہے اتنی کھلی رہے، نہ زیادہ کھولنی ہے نہ زیادہ بند کرنی ہے۔ ایسے ہم اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اتنی کھلتی ہیں بس اتنی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ کی طرف ہوں، ہم ادھر کریں گے نا، یہ سامنے قبلہ ہے، یہ ہتھیلیاں سامنے قبلہ کی طرف ہوں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سارے کالے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، پیچھے ہاتھ کر لیتے ہیں، بہت سے ہاتھ مٹھی بند کر کے اللہ اکبر، بہت سے زیادہ لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں، ایسے اللہ اکبر۔ صحیح طریقہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ جتنا کھل سکتا ہے اپنی مرضی سے کھلے، کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ جو لوگ اٹھے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ایسے ہتھیلیاں سیدھی ہوں کہ قبلہ طرف ہو جائے۔ پھر دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہماری یہ جو 2 انگلیاں ہیں، انگوٹھا چھوٹی انگلی، اس کی ہم نے کلائی پر ایسے ہاتھ باندھنا ہے۔ پھر یہ جو 3 انگلیاں یہ سامنے جدھر گھڑی ہے ادھر سیدھی 3 انگلیاں ادھر ہوں تو پورا اس کا یہ ایسے کڑا بن جائے۔ ناف کے نیچے ہاتھ بننے ہیں۔ جب ہم رکوع ہوں گے، قیام میں ہوں گے، ہماری جو نظریں ہیں یہ سجدہ جہاں ہم نے کرنا وہاں پر ہوں گی۔ اگر ہماری نظر سجدہ پانی ہوگی تو ہماری نماز کا خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی یہ فرض ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر بھی امام صاحب کے لیے فرض ہے۔ قرات کہتے ہیں قرآن پاک کی چند آیات پڑھنا، یا ایک آیت جو 3 آیت کی ہو۔ پھر چوتھا رکوع ہے، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ اکثر میں نے دیکھے ہیں بندے رکوع بھی صحیح نہیں، ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بتا دوں انشاءاللہ پھر کبھی۔ جب ہم نے یہ جیسے ہمارے میں نے بتایا نا انگلیاں جتنی کھل جاتی ہیں، اتنی کھلی انگلیاں ایسے ہم نے گھٹنوں پر رکھنی ہیں، لیکن جو ہے ہماری پیٹھ کمر یہ اتنی ہو کہ اگر کوئی پانی کا پیالہ بھر کے اوپر رکھ دے نا وہ گرے نا، اتنا ہم نے بینڈ ہونا ہے۔
تیرا ہونا ہے اتنا ہمیں. پھر اس کے بعد سامع اللہ لمن حمیدہ. اگر آپ پورا کھڑا نہیں ہوں گے جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. بہت سے ساتھی کہتے ہیں سامع اللہ لمن حمیدہ، تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں. پھر چوتھا پانچواں ہے سجدہ. سجدہ بھی ہم کرتے ہیں. سجدہ کے بعد جلسہ اسے کہتے ہیں. جلسہ بھی ہم پوری طرح نہیں، جیسے تحیات ہم پورا بیٹھتے اس طرح بیٹھیں گے تو ہمارا یہ فرض ادا ہوگا. اگر ہم سجدے سے تھوڑا سا اوپر ہو کے پھر چلے جاتے ہیں سجدے میں، وہ بھی ہماری نماز درست نہیں ہوگی. پھر چھٹا جو چھواں وہ آخری تشہد ہے. اگر دو ہے تو آخری تحیات کا اچھا، اگر چار ہے تو پھر بھی آخری تحیات کا اچھا. یہ چھٹا فرض ہے. ساتواں ہے سلام دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنے ساتھی اس طرف ہیں دل میں ان کا بھی خیال ہے کہ ان کو بھی ہم سلام کریں، اور جو فرشتے آسمان سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں ان کو بھی سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ہماری نماز درست ہوگی. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خوشی و حضور نصیب فرمائے. جو ٹائم زیادہ لیا میں آپ سے بھی، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ